أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. تحویل قبلہ یعنی بیت المقدس سے دوبارہ کعبۃ اللہ قبلہ بنا دیا گیا اور اس میں کیا کیا حکمتیں تھی وہ ساری باتیں آپ کے سامنے آئی. اس کے بعد ایک آیت ہے جس کو آیت بر کہا جاتا ہے اور اس میں عجیب و غریب احکامات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ رک کرنے کا جھگڑا یہودی اور مسلمان ختم کرے. اس طرف رک کرنے سے اور اس طرف رک کرنے سے آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے. اسلام رسمیت کا نام نہیں ہے. اصل یہ ہے کہ اپنے دلوں کا رخ درست کر لو. اصل یہ ہے کہ اپنے عقائد کا رخ درست کر لو. اپنے عبادات اور اپنے معاملات کا رخ درست کر لو اور اللہ کی نگاہ میں متقی بن جاؤ. وہی لوگ کل قیامت کے دن کامیاب ہو سکتے ہیں. اس کے بعد یہ آیت یہ ہے کہ دوسرے پارے کا مختصر خلاصہ پورا کریں گے. آج 7ویں پارے کا پاؤ پارا ہو گیا لیکن ابھی پہلا پارا یہاں مکمل نہیں ہوا تو وہاں بھی پہنچنا ہے ہمیں. چند احکامات ہیں. ان میں ایک پہلا حکم ایلا کا ہے. ایلا کہتے ہیں کہ شوہر اس بات کی قسم کھائے کہ میں اپنی بیوی سے 4 مہینے یا اس سے زیادہ تک قربت اختیار نہیں کروں گا. بہت سی مرتبہ غصے کی حالت میں ایسی قسم کھا لیتے ہیں. اس کو عربی میں ایلا کہا جاتا ہے. اگر کسی شوہر نے ایسی قسم کھائی اور 4 مہینے تک بیوی سے تعلق قائم نہیں کیا تو ایسی بیوی کو خود بخود 4 مہینے کے بعد طلاق بائن واقع ہو جاتی ہے. طلاق رجعی اور طلاق بائن. طلاق رجعی کا مطلب یہ کہ صاف الفاظ سے کہے مثال کے طور پر کہ میں تجھے ایک طلاق دے رہا ہوں. اب یہ عورت پر طلاق واقع ہو گئی, اب یہ عدت گزارے گی. لیکن طلاق رجعی کے بعد احساس ہو گیا شوہر کو کہ میں نے غلط کیا ہے, افطاری اور سحری ہوٹل میں کرنی پڑ رہی ہے, کوئی کھلانے والا ہے نہیں, تو دل میں احساس پیدا ہوا کہ میری زندگی اس کے بغیر ناقص ہے. تو اس نے کہا کہ میں نے رجوع کر لیا اپنی بات سے. اب یہ عورت اس کی بیوی بن گئی. مگر اب یہ کتنے طلاق کا مالک رہے گا؟ 2, کیونکہ ایک طلاق تو دے دی ہے. تو طلاق رجعی میں دوبارہ نکاح کرنے کی ضرورت نہیں, رجوع کر لو الفاظ سے بیوی بن جائے گی. اور طلاق بائن کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ بیوی الگ ہو گئی, اس کو نکاح میں لانا ہے تو نیا نکاح کرنا پڑے گا اور نیا مہر مانگنا پڑے گا. تو پہلا جو قرض ہے مہر وہ بھی دو اور دوسرا مہر نیا طے کر کے وہ بھی دو. یہ طلاق رجعی اور طلاق بائن میں فرق ہے. تو ایلا کی صورت میں 4 مہینے تک اگر قربت اختیار نہیں کی تو خود بخود طلاق واقع ہو جائے گی. اور اگر 4 مہینے کی یا اس سے زیادہ کی قسم کھائی تھی مگر چند دن کے بعد عورت سے تعلق قائم کر لیا تو یہ عورت خود بخود بیوی بن گئی ہے, اس اوپر کوئی طلاق نہیں پڑے گی. لیکن جو قسم کھائی تھی اس نے, اس کا کفارہ دینا پڑے گا. 3 دن مسلسل روزے رکھے. وہ کفارے کی آج سورت 7ویں پارے کے پہلے صفحے میں آ گئی ہے, اس وقت اس کا تذکرہ کریں گے. تو ایک ہے ایلا کا حکم. دوسرے نمبر ہے حلالہ. آج میڈیا پر اسلام کے اس حکم کو لے کر کے بہت زیادہ ہنگامہ کیا جا رہا ہے. اسلام نے طلاق کی تحدید کر دی ہے. زمانے جاہلیت میں طلاق کی کوئی حد متعین نہیں تھی. 1,00,000 طلاق, 1,000 طلاق, 100 طلاق. شریعت نے اس میں تحدید کر لی کہ 3 سے زیادہ آپ طلاق نہیں دے سکتے. اور بہتر یہ ہے بسا اوقات طلاق ابغض الحلال الی اللہ الطلاق. اللہ کے نزدیک سب سے مبغوض اور ناپسندیدہ عمل اگر کوئی ہے تو وہ طلاق ہے. بلا وجہ اس لفظ کو زبان سے استعمال کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینا ہے. لیکن بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ دونوں کا نبھا مشکل ہوتا ہے. اگر اسی حالت میں ان کو رہنے پر مجبور کیا جائے گا تو بجائے اس کے کہ وہ خوشگوار زندگی گزارے ان کے لیے دنیا جہنم بن جائے گی. تو ان کے لیے شریعت نے پھر طلاق کے احکام بیان کیے کہ ایک طلاق طلاق رجعی دو, بعد میں احساس ہوتا ہے تو رجوع کر لو, نہیں ہوتا ہے تو عدت پوری ہونے کے بعد عورت تمہارے نکاح سے الگ ہو جائے گی. یا دوسری طلاق دو طلاق رجعی, اس کے بعد بھی موقع ہے
عدت لمبی ہوگی تو سوچنے کا موقع بھی تمہیں لمبا ملے گا. اب طلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ. لیکن اگر کسی شخص نے تیسری طلاق دے دی، اب یہ عورت اس شوہر پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی. کیوں؟ اگر یہ عورت اس کے لیے حلال رہتی تو یہ مرد اس کو پریشان کرتا، طلاق دیتا، عدت لمبی ہو جاتی اور رجوع بھی نہ کرتا. اب یہ عورت نہ اس کے نکاح میں آ سکتی ہے نہ دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے. شریعت یہ نہیں چاہتی کہ یہ مرد عورت کو پریشان کرے، اس لیے اب اس عورت کو اس شوہر پر ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا 3 طلاق کے بعد. اب اگر ایسا ہوتا ہے کہ یہ عورت دوسری جگہ نکاح کرتی ہے اور اس شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے اور اس عورت کے دل میں یہ بات آئی کہ میں اپنے پہلے شوہر کے پاس چلی جاؤں تاکہ میرے بچوں کی تربیت ہو جائے، تو اب یہ عورت دوسرے مرد سے نکاح کرنے کے بعد وہاں مسئلہ یہ پیش آیا کہ اس کا انتقال ہو گیا یا ان دونوں کے درمیان بھی نکاح نہیں ہوا اور اس نے طلاق دے دی. اب یہ عورت اس شوہر کے پاس واپس آنا چاہے تو آ سکتی ہے. تو حلالہ ریزلٹ کا نام ہے، پروسیس نہیں ہے. پروسیس کریں گے تو اعتراض واقع ہوتا ہے. اب اگر کوئی یہ ہیلا کر رہا ہے کہ میں نے نعوذ باللہ اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی اور میں یہ چاہتا ہوں کہ دوبارہ اس کو بیوی بنا لوں، مگر حلالے کے بغیر یہ میرے لیے حلال نہیں ہوتی، لہذا ایک دن کے لیے کسی اور سے نکاح کر لیا، شریعت نے اس عمل کو حرام قرار دیا. شریعت اس کی تعریف نہیں کر دی، بلکہ خود حضور نے فرمایا لعن اللہ المحلل والمحلل له. حلالہ کرنے والا مرد اور جس کے لیے حلالہ کیا جا رہا ہے، دونوں پر اللہ کی لعنت. تو حلالہ پروسیس کا نام نہیں ہے بلکہ ریزلٹ کا نام ہے. اتنی بات اگر ہمارے دل میں ہوگی تو انشاءاللہ کسی قسم کا کوئی اعتراض واقع نہیں ہوگا اور میڈیا کے ذریعے نوجوان مسلمان کبھی متاثر نہیں ہوں گے. اس کے بعد عدت کا مسئلہ بیان کیا گیا. عدت 2 طرح کی ہے، ایک عدت طلاق ہے اور ایک عدت وفات ہے. شوہر نے بیوی کو طلاق دی، یہ عدت طلاق گزارے گی. عورتوں کی بھی 2 قسمیں ہیں یا 3 قسمیں ہیں. 3 طرح کی عدتیں گزارنی ہوتی ہیں. ایک عورت ایسی ہے جس کو ماہواری کا خون آتا ہے تو 3 حیض تک وہ اپنی عدت پوری کرے گی. ایک عورت ایسی ہے جس کو خون نہیں آتا، بڑھاپے میں طلاق واقع ہو گئی. ایسے واقعات ہوتے ہیں. بوڑھے کہا کرتے تھے کہ عورت کا موت تک ڈر نہیں تو نہیں، اس وقت اس پر طلاق واقع ہو جائے، کب حملہ ہو جائے کچھ نہیں کہہ سکتے. تو اگر عورت سن ایاس کو پہنچ گئی، یعنی اب بچہ جننے سے نا امید ہو گئی، یہ کب ہوتا ہے؟ جب پیریڈ بند ہو جاتا ہے. اب ایسی عورت کو اگر طلاق واقع ہو گئی ہے تو یہ 3 مہینے کے ذریعے اپنی عدت پوری کرے گی. اور تیسری قسم کی عورت یہ ہے کہ اگر عورت نے شوہر نے عورت کو طلاق دی، اس وقت وہ پریگننٹ ہے، تو بچہ جنتے ہی اس کی عدت پوری ہوگی. تو اس کی عدت وضع حمل یعنی بچہ جننے پر اس کی عدت پوری ہوتی ہے. مان لو شوہر نے آج طلاق دی اور کل اس کو بچہ پیدا ہوا، اس کی عدت دوسرے دن پوری ہوگی. اور اگر پہلا مہینہ چل رہا ہے اور شوہر نے طلاق دی ہے تو 8 مہینہ یعنی 90 مہینے تک جب بچہ پیدا ہوگا اس وقت اس کی عدت پوری ہوگی. 8 مہینے تک اس کی عدت لمبی ہوگی. یہ عدت طلاق ہے. اور ایک عدت وفات جو ہر ایک کے لیے ایک ہی متعین ہے، 4 مہینے 10 دن. عام طور پر ہمارے معاشرے میں غلط فہمی ہے کہ عورت 70 سال کے اور شوہر کا انتقال ہو گیا، اس کو بھی 4 مہینہ 10 دن عدت پوری کرنا ہے. یہ عدت کسی کے لیے معاف نہیں ہے، اس کا حکم دوسرے پارے کے اندر ہے. اس سورہ بقرہ میں 4 واقعات جس سے ہم سب کے دلوں میں آخرت کا استحضار ہو جائے، وہ 4 واقعات احیاء موتا کے ہیں، یعنی مردوں کو زندہ کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 واقعات، پہلا واقعہ تو سورہ بقرہ کے آخر سورہ بقرہ میں اپنے سن لیا کہ مقتول کو گائے کا گوشت اس کے جسم پر مار کر کے زندہ کیا گیا. دوسرا واقعہ دوسرے پارے کے سیکنڈ لاسٹ صفحے میں ہے کہ ایک قوم جن کی بستی میں طاعون پھیل گیا تھا تو یہ موت کے ڈر سے بستی چھوڑ کر بھاگنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا منہ تو مر جاؤ سب کے سب. یہ سب کے سب مر گئے. ثم احیاہم، پھر اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا. یہ دوسرا واقعہ احیاء موتا کا. تیسرا واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام ایک بستی سے جا رہے تھے، وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، اور وہ بستی اپنے چھپر کے بل گری ہوئی تھی، یعنی چھت گری اور چاروں طرف کی دیواریں اس کے اوپر گری. تو اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے
باری تعالیٰ اس بستی کو تو کیسے زندہ کرے گا؟ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو 100 سال تک موت دے دی۔ پھر اللہ نے زندہ کیا اور سوال کیا کم لبث، موت کی حالت میں کتنے سال تک رہے؟ تو فرمایا باری تعالیٰ آدھا دن، صبح سویا تھا شام میں اٹھا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا 100 سال اس حال میں گزرے ہیں اور کھانا پینا بھی سڑا نہیں ہے، لیکن جس گدھے پر تم سوار تھے اس گدھے کا حال دیکھو، اس گدھے کو ہم اس کی ہڈیاں جوڑ رہے تمہارے سامنے اور ان ہڈیوں پر گوشت پہنا رہے، ثم نکسوها لحما فلما تبین لہ۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنے سامنے گدھے کو زندہ ہوتا ہوا دیکھا اور 100 سال کے بعد خود کو زندہ ہوا دیکھا تو کہا اعلم، میں جان گیا ہوں ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ کو ہر چیز پر قدرت حاصل ہے۔ اور چوتھے نمبر کا واقعہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا باری تعالیٰ کیسے آپ مردوں کو زندہ کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا 4 پرندوں کو لو، ان کا قیمہ بناؤ، ہر ایک کا حصہ 4 پہاڑوں کی چوٹیوں پر رکھو، اور اس کے بعد آپ فدعوہن یأتینک سعیا، ان کو آواز دو، دوڑتے ہوئے آپ کی طرف آئیں گے۔ یہ منظر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ انبیاء کو باس بادل موت پر یقین نہیں تھا، ایک علم الیقین اور ایک عین الیقین، یعنی بات علم میں آ گئی، یقین ہو گیا، اور اس کے بعد خود آبزرو کیا ہے، مشاہدے والا یقین، جس سے ایمان میں اور مزید اضافہ ہوتا ہے۔ یہ 4 واقعات بتا کر کے ہم کو سبق دیا گیا کہ اپنی ہمیشہ ہم اس باقی رہنے والی زندگی میں مت بھولو، اللہ ضرور اس جسم کو دوبارہ زندہ کرے گا اور ہمیں اپنے ایک ایک عمل کا حساب دینا ہوگا۔ اللہ اس کی حقیقی تیاری ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تیسرے پارے کے پہلے صفحے میں بہت عظیم آیت، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے پوچھا قرآن کی سب سے بڑی آیت فضیلت کے اعتبار سے کون سی ہے؟ انہوں نے فرمایا آیت الکرسی۔ تو حضور نے ان کو دعا دی تھی سید آی القرآن آیت الکرسی، قرآن کی آیتوں کی اگر کوئی سردار ہے تو وہ آیت الکرسی ہے۔ 2 فضیلت ہے تاکہ یہ ہماری زندگی میں عمل میں آ جائے۔ تفسیر کانوں کی لذت کے لیے ہم نہیں سن رہے، بلکہ یہ قرآن پر عمل کرنے کا شوق ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کے اور جنت کے درمیان اس کی موت حائم ہے، بس مرنے کا انتظار ہے۔ کتنی عظیم فضیلت ہے۔ ایک اور روایت میں فرمایا جو شخص رات میں آیت الکرسی پڑھ کر کے سوتا ہے رات بھر اللہ تعالیٰ شیاطین سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ بس اوقات دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے بچے رات میں ڈر جاتے ہیں، ہم آیت الکرسی پڑھ کر کے ان کے اوپر دم کریں، انشاءاللہ شیاطین اور وساوس سے ہماری بھی اور ہمارے گھر کے اور بچوں کی حفاظت ہوگی۔ تو اس کو معمول بنائے آیت الکرسی کو۔ اس کے بعد جب یہ سورہ بقرہ ختم ہونے کا سیکنڈ لاسٹ صفحہ ہے، قرآن کریم کی سب سے لمبی آیت ہے جس آیت کا نام ہے آیت مداینت، یعنی جب معاملہ کسی سے ادھار کرو تو اس کو لکھ لیا کرو، یہ لکھنا مستحب ہے، کیونکہ زبان سے جو الفاظ نکلیں گے وہ ہوا میں گم ہو جائیں گے اور لکھا ہوا کل پڑھا جائے گا، اس لیے ادھار معاملہ ہو تو اس کو لکھ لیا کرو تاکہ عدالت میں وہ پیش کر سکو، یا جب نیزہ اور جھگڑا ہو جائے تو وہ تحریر آپ دکھا سکو کہ آپ نے میرے پاس سے قرض لیا ہے، وہ لوٹانا باقی ہے، اس کی مدت اتنی متعین ہوئی تھی، ساری باتیں اس کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ یہ آیت مداینت جو حفظ قرآن یعنی جو 15 لائن والا قرآن ہوتا ہے اس میں پورے 15 لائن پر مشتمل یہ آیت ہے جو قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر کی جو سورت شروع ہوتی ہے سورہ آل عمران، آیتوں کے درمیان کیا ربط ہے اس کے لیے بیان القرآن دیکھیں گے، لیکن سورتوں کے درمیان کیا ربط ہے وہ بیان کرنا آسان ہے۔ آپ دیکھیں گے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، سورہ بقرہ کا پہلا لفظ کیا ہے؟ الف لام میم، اور سورہ آل عمران کا پہلا لفظ کیا ہے؟ الف لام میم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بھی ان دونوں کا ربط بیان کیا، 2 زہراوین یعنی 2 روشن صورتوں کو پڑھا کرو، کل قیامت کے دن یہ 2 روشن صورتیں بادل کی شکل میں آئے گی، یا یہ کہ پرندے جیسے سب بستہ اڑتے ہیں، سب بنا کر کے اڑتے ہیں، اس شکل کے اندر جو ان کی تلاوت کرے گا ان کے اوپر سایہ فغن ہوگی اور ان کی طرف سے قیامت کے دن جھگڑا کرے گی۔ وہ 2 صورتیں جو روشن ہیں وہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ہے، دونوں کی ایک ہی فضیلت ہے، اور حدیث میں حضور نے ان دونوں کے درمیان ربط پیدا کر دیا۔ تیسری بات، سورہ بقرہ میں زیادہ تر خطاب یہودیوں سے ہے، بنی اسرائیل سے ہے، اور سورہ آل عمران میں زیادہ تر خطاب نصارہ اور عیسائیوں سے ہے۔
اس सूरत के उतरने की वजह भी इंशाल्लाह आपके सामने आएगी। चौथे नंबर की बात, सूरह बकरा में आदम अलैहिस्सलाम की अजीब व गरीब तख्लीक का तस्करा है कि अल्लाह ने माँ और बाप के बगैर पैदा किया, और सूरह आली इमरान में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की अजीब व गरीब तख्लीक का तस्करा है कि अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बगैर बाप के पैदा किया। इन 4-5 किस्म की बातों से बहुत आसानी से सूरह बकरा और सूरह आली इमरान के दरमियान मुनासबत समझ में आ जाती है। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, वहाँ कुरान की हक्कानियत को बयान किया गया। यह भी नज़्ज़ल अलैकल किताब बिल हक़्क़, अल्लाह ने कुरान की हक्कानियत को इसमें बयान किया है। सूरह आली इमरान, आली इमरान के माना है इमरान के खानदान वाले लोग। इमरान हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वालिद का भी नाम था, और इमरान हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नाना का भी नाम था, मगर यहाँ इमरान का खानदान से मुराद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नाना का खानदान मुराद है। ये हजरत इमरान अलैहिस्सलाम बैतुल मक़दिस के इमाम थे। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको ला वलद रखा था, औलाद नहीं थी। इन्होंने मन्नत मानी, उनकी बीवी हजरत हन्ना बिनते फाकूज ने मन्नत मानी कि अल्लाह अगर तूने मुझे औलाद दी और लड़का दिया तो बैतुल मक़दिस के लिए वक्फ करूंगी, दुनिया से कोई काम उससे नहीं लूंगी। ये पहले ऐसी मन्नतें मानी जाती थी कि औलाद में से एक को दीन की खिदमत के लिए खास कर देते हैं। आज भी ये मन्नत हम मान सकते हैं, मगर मन्नत में फर्क होगा कि हम सिर्फ दीन की तालीम के लिए उसको फारिग करेंगे, और जब फारिग हो जाएगा तो दुनियावी काम भी करेगा, मगर मसला ये होगा कि दीन की तालीम को आम करे, उसकी तबलीग और इशाअत के लिए वो फारिग हो जाए। तो हम भी इस मजलिस में नियत कर ले कि इंशाअल्लाह अपने औलाद में से चंद को हाफिज कुरान और आलिम कुरान जरूर बनाएंगे। इस सूरत की शुरू की 83 आयत, इसका पस मंजर यह है, यमन के अंदर एक शहर वाक़ है नजरान। ये ईसाइयों का इल्मी मरकज था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नबूवत का दावा किया तो आपकी दावत अतराफ और अपनाफ में फैलने लगी। तो ये लोग जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने से मुत्तले हुए तो तकरीबन 60 अफराद पर मुश्तमिल एक बड़ा काफिला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मस्जिद नबवी में आया, और उनमें 12 सरदार थे। उनमें भी 3 इल्मी शख्सियत थी, उनमें अब्दुल मसीह, अयहम और अबू हानिसी। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुनाजरा करने लगे। मुनाजरा इस बात पर हो रहा था कि तुम ये कह रहे हो कि अल्लाह एक है, तुम तौहीद के कायल हो, हम तस्लीस के कायल हैं। यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम नऊजुबिल्लाह खुदा है और खुदा के बेटे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दलाइल पेश करो, बात दलाइल से होगी। तो इन्होंने कहा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा करते हैं, मिट्टी की सूरतें और मूर्तें बनाते और फूंक मारते हैं, परिंदा उड़कर जिंदा होकर के उड़ जाता है, जो बीमार होता है हाथ फेर लेते हैं, तंदुरुस्त हो जाता है। ईसा अलैहिस्सलाम गैब की खबरें बयान करते हैं, और ये सारी बातें खुद कुरान कह रहा है। ये ईसाइयों ने दलील पेश की, और बेटे होने पर दलील ये पेश की कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के पैदा हुए हैं। ये अल्लाह के बेटा होने की नाउजुबिल्लाह दलील है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नाउजुबिल्लाह अल्लाह के बेटे हैं तो बेटा बाप के मुशाबे होता है कि नहीं होता? और तुम खुद कह रहे हो लैसा कमिस्लिही शै, अल्लाह के मुशाबे कोई चीज नहीं है। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे कैसे हुए? दूसरी बात, अल्लाह तबारक व तआला तो हई है, यानी हमेशा से जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेंगे, और तुम ये कह रहे हो कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम नाउजुबिल्लाह फौत हो चुके हैं, तो खुदा पर तो फना तारी नहीं होता। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर फना कैसे तारी हो गए? तीसरी बात, अल्लाह ताला फरमाते हैं नज़्ज़ल अलैकल किताब बिल हक़, तौरात ज़बूर इंजील ये उतारने वाले कौन है? अल्लाह ताला। और इंजील किसके ऊपर उतरी है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। खुदा पर किताब उतरती नहीं, खुदा खुद किताब उतारता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे दलाइल बयान की है। एक बेहतरीन दलील जो इस आयत से समझ में आती है, मान लिया जाए अगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के पैदा होने की वजह से खुदा के बेटे हैं, इन्ना मसल ईसा इंदल्लाह कमसली आदम, बगैर बाप के पैदा होने से खुदा का बेटा, तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम तो माँ और बाप के बगैर पैदा हुए हैं। खुदा से बढ़कर और इनको दर्जा देना चाहिए।
جبکہ تم آدم علیہ السلام کو نہ خدا مانتے ہو نہ خدا کا بیٹا مانتے ہو۔ اتنے مضبوط دلائل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے رکھے جن کا جواب ان کے سامنے نہیں تھا، مگر ماننے کو تیار نہیں تھے۔ تو آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مباہلے کی دعوت دی۔ مباہلے کا حکم آج بھی باقی ہے۔ مباہلے کا مطلب یہ ہوتا ہے، لاؤ تم اپنے خاندان والوں کو لاؤ اور میں اپنے خاندان والوں کو لاتا ہوں، اور دونوں اللہ کی طرف متوجہ ہو کر یہ بدعا کرے کہ اللہ ہم میں سے جو جٹا ہے تیرا عذاب اس کے اوپر نازل ہو اور وہ ختم ہو جائے۔ شروع میں یہ مباہلے کے لیے تیار ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسنین کو اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے گھر سے لے کر نکلے میدان میں مباہلے کے لیے۔ ان میں سے ایک عالم نے کہا، ارے یہ معصوم چہرے کو دیکھ لو، اگر ان کے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھ گئے تو تمہاری ہلاکت میں کوئی شک نہیں ہے، تم مباہلے سے باز آ جاؤ۔ چنانچہ انہوں نے صلح کرنے پر رضامند ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام قبول کر لو یا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، یا عیسائیت پر رہنا ہے تو ٹیکس دو۔ انہوں نے کہا ہم ٹیکس دیں گے، مباہلہ ہمیں نہیں کرنا، اسلام بھی ہمیں قبول نہیں کرنا۔ 13 آیات میں ان نجران کے عیسائیوں کا تذکرہ ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مباہلے کی دعوت پیش کی، مگر انہوں نے قبول نہیں کیا، ورنہ نجران کے سارے عیسائی ختم ہو چکے ہوتے۔ اس کے بعد چوتھا پارہ شروع ہو رہا ہے، انشاءاللہ چوتھا پارہ اور سورہ نساء کا خلاصہ کل بیان کریں گے۔